تم یہ غلط کر رہی ہو، یہ نہ صرف جرم ہے بلکہ بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ فاہرہ نے تیزی سے ہاتھ چلاتی سمینہ سے کہا۔ جواب میں سمینہ بولی، کچھ غلط نہیں، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ محبت اور جنگ میں سب جائز نہیں، یہ ایک فضول کہاوت ہے۔ فاہرہ نے اسے حتی الامکان سمجھانے کی کوشش کی۔ شٹ اپ فاہرہ، تم نے اگر میرا ساتھ دینا ہے تو دو، ورنہ جا سکتی ہو، اس نے غصیلی آواز میں کہا۔ فاہرہ پارک کے بینچ پر بیٹھی تھی، سمینہ کے غصے لب و لہجے کو محسوس کر کے اٹھ گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ اب اس کو کچھ بھی سمجھانا بیکار ہے۔ اور سنو، اپنا منہ ہر صورت بند رکھنا، تم بے فکر رہو، فاہرہ نے جواب دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ فاہرہ سمینہ کی پڑوسن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھی اور گہری سہیلی بھی تھی۔ دونوں ہمیشہ دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی تھیں۔ سمینہ کی شادی کو 8 سال ہونے کو آئے تھے، لیکن اولاد نہ ہو سکی۔ پہلے پہل تو سسرال والوں نے کوئی خاص نوٹس نہ لیا، لیکن جب 4 سال سے اوپر ہو گئے تو علاج و معالجے کی طرف متوجہ ہوئے۔ کافی عرصہ علاج کروانے کے بعد بھی نتیجہ صفر ہی رہا۔ اب تو ان کی ساس کو پوتے پوتی کی فکر ستانے لگی، وہ اٹھتے بیٹھتے آہیں بھرنے لگی تھیں۔ سمینہ کے شوہر آصف کا رویہ بھی تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ آصف کے اندر بے رخی اور سرد مہری ٹپکتی نظر آتی تھی۔ وہ ساس اور آصف کے رویے سے بہت دل برداشتہ ہوتی، لیکن وہ اس معاملے میں بے بس تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی ساس نے ذو معنی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ اشاروں اشاروں میں آصف کو دوسری شادی کے مشورے دیتی اور کہتی، دیکھو بیٹا، جب درخت پر پھل ہی نہ لگ سکے اس کو کاٹ کر کوئی اور پھل دار درخت لگا لینا چاہیے جو سایہ بھی دے اور میٹھا پھل بھی۔ ساس کی بات سن کر سمینہ کا جو خون جلتا سو جلتا، لیکن آصف جس طرح سعادت مندی سے سر ہلا دیتا تھا، اسے دیکھ کر سمینہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی تھی۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، گھر پر کوئی نہیں تھا۔ اس رات آصف اور اس کی ماں لڑکی دیکھنے گئے ہوئے تھے۔ وہ بوجھل قدموں سے دروازے تک آئی، دروازہ کھول کر دیکھا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ اس نے زور سے دروازہ بند کیا۔ جب وہ مڑی تو اس کے پیروں نیچے کچھ چڑمڑایا۔ اس نے دیکھا اس کے پاؤں کے نیچے ایک کاغذ پڑا ہوا تھا۔ اس نے وہ کاغذ اٹھا لیا۔ یہ کوئی پamphlet تھا جسے پڑھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ الٹے قدموں فاہرہ کے گھر کی طرف بھاگی۔ فاہرہ نے پمفلٹ کو پہلے تو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر پڑھنے لگی۔ پنڈت رام الہی، نام ہی کافی ہے۔ ابھی اس نے نام ہی پڑھا تھا، جس کو پڑھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سنگ دل سے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، شوہر کو راہ راست پر لانا، سسرال کے ظلم و ستم، حتیٰ کہ ہر قسم کی پریشانی کا حل چٹکی بجا کر۔ فاہرہ نے چٹکی بجائی، پھر سوالیہ نظروں سے سمینہ کو دیکھا۔ جس طرح عامل کی شان میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے گئے ہیں، یہ سب فراڈ ہوتا ہے، صرف پیسے اور وقت کا ضیاع۔ تم کہاں ان چکروں میں پڑ رہی ہو؟ اس طرح کے اشتہاری عامل فائدہ پہنچانے کے بجائے اکثر زیادہ نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ آزمانے میں کیا حرج ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ مجھ پر کرم کر دے، سمینہ نے پورے وثوق سے کہا۔ اس کے دل میں کہیں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ یہ پنڈت ہی ہے اب اس کی آخری امید۔ فاہرہ اس کی بات پر افسوس کرتے ہوئے بولی، مجھے تو یہ کوئی فراڈ لگتا ہے۔ اس کا نام تو دیکھو، پنڈت رام الہی، نہ یہ مسلم ہے اور نہ ہی ہندو۔ ویسے بھی یہ سب شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں۔ شیطان اسی طرح لوگوں کے ایمان، گھر اور زندگیاں برباد کرتا ہے۔ میری مانو تو تم ان چکروں میں نہ پڑو، اللہ سے مدد مانگو۔
وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ یہ سننا تھا کہ سمینہ پھٹ پڑی۔ اس کے سینے میں جمع شدہ 8 سالوں کا غبار پلتا ہوا ناسور بن کر ابل پڑا۔ اور کتنا صبر کروں؟ اتنے سال صبر کیا، سب کے طعنے سہے، شوہر کی بے اعتنائی برداشت کی، ہر پل اللہ سے ہی امید رکھی، مگر کیا نتیجہ نکلا؟ وہی ڈھاک کے تن پات۔ اب تو حد ہو گئی ہے۔ وہ میری سوکن لانے کے در پہ ہیں جو میرے سینے پر مونگ دلے گی۔ اس نے غصے سے اپنی چھاتی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، کیا پتہ آصف مجھے طلاق ہی دے دے، میں آصف کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ سوکن کا تو سوچ کر ہی میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ بس اب اور نہیں۔ فاہرہ، تم میری سہیلی ہو تو تمہیں میرا ساتھ دینا ہی پڑے گا۔ فاہرہ نے اس کی بات سن کر سر پیٹ لیا۔ یہاں تک سمینہ ٹھیک ہی تھی، اپنی بقا کے لیے لڑنا چاہتی تھی، لیکن یہ اس کا طریقہ غلط تھا۔ سمینہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جن کو دیکھ کر فاہرہ کا دل بھی پسیج گیا۔ اس نے ہاں کر دی۔ سمینہ نے اس کی رضامندی کے بعد کہا، ساس و سسر گھر میں نہیں ہے، موقع اچھا ہے، ہمیں آج ہی اس بندے سے مل لینا چاہیے، اتفاق سے یہ اسی شہر میں ہے۔ ٹھیک ہے، میں چلنے کو تیار ہوں۔ وہ اس کے آگے ہار مان چکی تھی۔ دوپہر ڈھل رہی تھی جب وہ پنڈت کے آستانے پر پہنچی۔ ایک آدمی نے ان کو بیٹھک میں بٹھا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد عامل بھی وہاں آ گیا۔ سفید قمیض اور شلوار میں ملبوس اس گہرے کالے رنگ کے آدمی کو دیکھ کر ہی خوف آتا تھا۔ جب اس نے بھاری آواز میں آنے کا مقصد پوچھا تو سمینہ نے رو رو کر اپنی کتھا اس کے گوش گزار کر دی۔ اب آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ عامل ساری بات سن کر بولا، بس اتنی سی بات؟ تم پریشان نہ ہو بی بی، جیسے ہی میں کہتا ہوں اگر تم نے ویسے ہی کیا تو ضرور تمہارے گھر والے اور شوہر راہ راست پر آ جائیں گے۔ مگر یاد رکھو اس عمل میں کوئی بھول چوک نہیں ہونی چاہیے، ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ کتابیں تھیں۔ اب اس نے رائٹنگ پیڈ پر کچھ لکھنا شروع کر دیا، آڑی ترچھی لکیریں، نمبر اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے ایک کاغذ پر کچھ پتلے، پھر ان کے پیٹ، منہ اور ماتھے پر کچھ نام لکھ کر ان پتلوں کو علیحدہ علیحدہ کاٹ لیا۔ پھر وہ سمینہ سے مخاطب ہوا، کرنا یہ ہے کہ گھر جاتے ہی ایک تعویذ کو آگ والے چولہے کے نیچے دفن کر دینا، اوپر آگ جلا دینا، چولہا ہر وقت گرم رہنا چاہیے۔ یہ سب کرتے ہوئے تم کو بہت ہوشیار رہنا ہوگا۔ دوسرا تعویذ، ہانڈی میں پانی کے ساتھ ابال کر سب گھر والوں کو پلا دو۔ آخری اور سب سے مشکل کام، تیسرے تعویذ کو کسی قبر میں مردے کی کھوپڑی پر رکھ دینا ہے۔ جب یہ کام کر کے گھر جانے لگو تو پیچھے مڑ کر ہرگز نہ دیکھنا۔ سارے کام میں ہی کروں گی تو آپ کیا کرو گے؟ سمینہ نے بے ساختہ عامل کی بات کاٹ کر کہا۔ تو وہ مسکرایا اور برا ماننے کے بغیر بولا، میں رات کو پڑھائی کروں گا، کالی ماتا کا جاپ کروں گا بی بی۔ یہ سن کر سمینہ نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے تعویذ عامل سے لے لیے اور مطلوبہ رقم عامل کو دے دی۔ راستے میں فاہرہ نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی اور بولی، یہ بہت رسکی ہے، مت کرو پلیز، کہیں کچھ الٹا سیدھا نہ ہو جائے۔ اس سے زیادہ الٹا سیدھا اور کیا ہوگا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ اس کی ساس جب گھر آئی تو بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، لگتا تھا اس نے لڑکی پسند کر لی ہے۔ جیسے ہی آصف تھکا ہارا گھر آیا تو ماں نے اسے گھٹنے کے ساتھ لگا کر بٹھا لیا
اور آہستہ آواز میں کھسر پسر کرنے لگی۔ سمینا کا ضبط جواب دینے لگا تھا، لیکن اس نے دل پر پتھر رکھ لیا، یہ سوچ کر کہ کچھ ہی دیر بعد کھانا کھاتے ہی دونوں ماں بیٹے کے خیالات بدل جائیں گے۔ کھانا کھلا کر اس نے سب کے بستر لگائے۔ کچھ دیر میں سب سو گئے تو وہ دبے پاؤں اٹھی۔ اس نے دوپٹے کے پلو کے ساتھ بندھے تعویذ چیک کیے۔ آج اس نے کھانے میں نیند کی گولیاں بھی ملا دی تھیں تاکہ اس کے واپس آنے سے پہلے اگر کوئی اٹھ جائے تو اس کو نہ پا کر کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دے۔ فاہرہ اور سمینہ کچھ سامان اٹھائے قبرستان کی تاریک اور خاموش فضا کی طرف چل پڑیں۔ فاہرہ کے دل میں بار بار ہول اٹھ رہا تھا، اس کے برعکس سمینہ نہ ہی قبرستان کی پرسرار ہولناکی سے خوف زدہ تھی اور نہ ہی اس کبھی الفعال کو انجام دینے سے ڈر رہی تھی۔ اس کے سر پر تو جیسے جنون سوار تھا۔ اس نے اپنی مطلوبہ قبر ڈھونڈ لی۔ قبر میں اترنا، وہ بھی رات کے وقت، ایک بہت کٹھن مرحلہ تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ازواجی زندگی کی خوشیاں غالب تھیں۔ غالب امکان تھا کہ اس کی ساس اس کو طلاق دلوا دیتی۔ اسی خوف کے پیش نظر تمام ڈر اور خوف کم ثابت ہو رہے تھے۔ فاہرہ وہاں سے دور جا چکی تھی، اب سمینہ اکیلی تھی۔ اس نے مٹی کے بڑے بڑے ڈھیلے اور کافی سارے پتھر بھی قبر میں اتار لیے تھے تاکہ باہر نکلنے میں آسانی ہو سکے۔ اس نے تمام مشکل مرحلے طے کر لیے تھے۔ مردے کے سر اور منہ پر تعویذ رکھ دیے، پھر وہ مٹی اور پتھروں کی سیڑھی بنا کر مشکل سے گرتی پڑتی باہر نکل کر مٹی پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس ساری کاروائی کے دوران اس کی کمر اکڑ کر تختہ ہو چکی تھی۔ تھکن سے چور بدن سنبھالے نہ سنبھل رہا تھا۔ وہ سردی کے شدید موسم میں بھی پسینے میں شرابور تھی۔ ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کچھ لمبے تک سانس درست کرنے کے بعد اس نے قبر میں مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ صنف نازک عام طور پر اس طرح کے جان جوکھن میں ڈالنے والے کام نہیں کر پاتی، لیکن نہ جانے اس عورت کے سر میں کیا جنون سمایا ہوا تھا جو ازواجی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا چکی تھی۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ بے مشکل اس نے مٹی کے ڈھیر کو قبر کی شکل دی اور واپسی کی راہ لی۔ چاند بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا تھا۔ ماحول کافی حد تک روشن ہو چکا تھا۔ ابھی وہ قبرستان کے وسط میں پہنچی تھی کہ اچانک فضا چیخوں اور رونے کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ اس اچانک افداد سے اس کا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ جانوروں کے رونے کے ساتھ ساتھ عورتوں کے بین بھی سنائی دے رہے تھے۔ وہ رک گئی۔ خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ٹانگیں کانپنے لگیں، پھر بھی اس نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا۔ تجسس کے مارے اس نے پلٹ کے دیکھا تو مارے دہشت کے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کی آنکھوں کے ڈیلے باہر کی طرف ابل آئے۔ جس قبر کی اس نے بے حرمتی کر کے ناپاک عمل کیا تھا، اس کے سرہانے کچھ عورتیں کھڑی سینہ کوبی کر رہی تھیں۔ ان کے منہ سے نکلنے والے بین دل دہلا دینے والے تھے۔ ان کے چہرے ان کے لمبے لمبے بالوں نے ڈھانپ رکھے تھے اور ان کی دردناک آوازیں عجیب پرحزن سا تاثر پیدا کر رہی تھیں۔ وہ عامل کی مڑ کر نہ دیکھنے اور جلد گھر پلٹ جانے کی ہدایت یکسر فراموش کیے پتھرائے وجود کے ساتھ دیکھے جا رہی تھی۔ عورتوں نے ماتمی لباس پہن رکھے تھے۔ چاند آسمان پر چمک رہا تھا، جس کی روشنی میں سب کچھ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ عورتیں دوہتر سینے پر مارتی اور بیان کرتی جا رہی تھیں۔ ان کی زبان اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ایک درد تھا، ایک تکلیف تھی ان کی آوازوں میں۔
سمینہ محویت سے ان کی طرف متوجہ تھی کہ اچانک ان کا رخ اس کی طرف ہو گیا۔ انہوں نے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ان کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس کے اپنے قدم من بھر ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک عورت بجلی کی رفتار سے اس کے سر پر پہنچ گئی اور فوراً اس کی گردن دبوچ لی۔ اس کے اوسان تو پہلے ہی خطا ہو گئے تھے، اب اس کی جان بھی لبوں پر آ گئی تھی۔ جوں جوں اس کی گردن پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑتے جا رہے تھے، اعصاب ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ کچھ ہی وقت جاتا تھا کہ اس کی گردن ٹوٹ جاتی۔ تبھی اس نے ڈوبتی سانسوں کے ساتھ خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے کہا، میں اتنی آسانی سے خود کو موت کے حوالے نہیں کروں گی۔ باوجود اس کے کہ اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ جاتے، اس نے بچی کچی طاقت جمع کی۔ چھوٹی کدال جو ابھی تک اس کے کاندھوں پر تھی، اس نے اتار لی اور ایک ہی وار میں ایک زوردار ضرب اس عورت کے سر پر لگائی۔ چوٹ لگتے ہی اس عورت نما بلا نے اس کی گردن چھوڑ دی اور لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی۔ اس کے لمبے بال اس کے چہرے پر تھے۔ سمینہ ابھی اپنی پھولی سانس درست کر ہی رہی تھی کہ اس کے کانوں نے ایک انتہائی مکروہ آواز سنی، بچ گئی، بچ گئی، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، اس کے ساتھ ہی وہ دھڑام سے گر پڑی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اجنبی ماحول میں پایا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے کمزور سی آواز میں پوچھا تو ایک چہرہ اس پر چھایا ہوا تھا۔ سمینہ ہوش کرو، میں ہوں، فاہرہ۔ فاہرہ قبرستان کے باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ 3 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی جب وہ واپس نہ آئی تو فاہرہ نے اندر جانے کی یہ ٹھانی، کیونکہ اب وہ بہت تھک چکی تھی۔ انتظار کرتے کرتے نیند نے اس کے اعضاء کو نڈھال کر دیا تھا، اس لیے وہ اس کی خبر لینے کے لیے قبرستان کے اندر چلی گئی تھی۔ چلتے چلتے جب وہ عین قبرستان کے وسط میں پہنچی تو اسے ایک زوردار ٹھوکر لگی اور گرتے گرتے بچی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ وہ بری طرح ڈر چکی تھی۔ ابھی وہ بھاگنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اس نے ایک کراہ سنی۔ جب اس نے ٹارچ کی روشنی زمین کی طرف ڈالی تو وہاں سمینہ بے ہوش پڑی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد سمینہ نے فاہرہ کے جانے کے بعد کی تمام باتیں اس کو بتائیں۔ اب سمینہ کو یہ فکر لاحق تھی کہ جب صبح گھر والے جاگے ہوں گے تو اس کو پا کر کیا ہوگا۔ اسی خدشے کے پیش نظر دونوں سمینہ کے گھر کی طرف بھاگیں۔ پورے گھر پر سناٹا طاری تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی تک سب سو رہے ہوں۔ اس نے ساس سسر کے کمرے میں جھانکا تو وہ سچ مچ میں سر سے پاؤں تک چادر اوڑھے سو رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو آصف بیڈ پر نہیں تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ جاگ رہا ہے، لیکن وہ گھر میں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ سمینہ نے جوں ہی باتھ روم کا دروازہ کھولا اور اندر جھانکا تو اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ اس نے اندر کا منظر دیکھا تو اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس نے فلک شکاف چیخ ماری۔ باتھ روم کی دیوار کے ساتھ آصف گھٹنوں کے سر دیے بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑے اور ہاتھ خون سے لتھڑے ہوئے تھے۔ اس کے پاس ایک تیز دھار خنجر پڑا ہوا تھا جو تازہ خون سے تر بتر تھا۔ اس کی حالت کسی خوف زدہ بچے کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں دہشت سے کھلی ہوئی تھیں، جیسے اس نے انتہائی ڈراؤنا منظر دیکھا ہو۔ سمینہ نے اسے پکارا، آصف، آصف، اٹھو، آصف۔ اس کی آواز کا آصف پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ اس نے اس کو جھنجھوڑ ڈالا مگر آصف ٹس سے مس نہ ہوا۔
پھر وہ آصف کے والدین کے کمرے کی طرف بھاگی۔ جیسے ہی اس نے ساس کی چادر اٹھائی، اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ دونوں مردہ حالت میں تھے، ان کی گردنیں کٹی پڑی تھیں۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ آصف نے ان دونوں کو قتل کر دیا ہے۔ سمینہ کی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ آصف کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا اور وہ پاگل ہو گیا تھا۔ سفلی عمل کے پلٹ جانے کی وجہ سے سمینہ کی دنیا پلٹ گئی تھی۔ اس نے عامل پنڈت کو بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ برے کام کا برا انجام۔ اب اس کو سمجھ میں آیا تھا کہ جب اس کا گھر برباد اور شوہر پاگل ہو گیا تھا، اسی پاگل پن میں ایک دن وہ گھر چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا اور پھر پلٹ کر کبھی نہیں آیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ کہانی سننے کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کے وقت کی بہت قدر کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو برائے مہربانی اس کہانی کو لائک کریں اور اپنے کومنٹ ضرور چھوڑیں۔ اس سے میری حوصلہ افزائی بہت ہوتی ہے۔ اور پھر ملیں گے ایک اور کہانی کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ایک وعدہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیں گے۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔